حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو انہیں وہاں کے پھل وغیرہ کھانے کی تو اجازت تھی، مگر حوروں کو ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ مردوں کے لیے حوروں کا ذکر ہے مگر عورتوں کے لیے ذکر نہیں، تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ حوروں سے نکاح کیسے ہوگا اور نکاح کے بعد ان کی اولاد کتنی ہوگی؟ اور جو بچے جنت میں پیدا ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ حوروں سے نکاح کے بعد ہم بستری کیسے ممکن ہوگی اور ہم بستری کے بعد حوریں کس حالت میں ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور جن کا صحیح جواب تلاش کرنا ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایسے سوالات اکثر گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حورین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حورین تین چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے اور درمیانہ حصہ عنبر کا اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور آبرو سیاہ ہیں اور نور سے ان کا خط کھینچا گیا۔ حورین جنت کی وہ پاکیزہ خوبصورت گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ ان کی تخلیق بھی مختلف ہے، البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا اور وہ حوروں کی ملکہ یعنی سردار ہوں گی۔ نیک عورت اکثر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے۔ دنیا میں نکاح دو مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، ایک عزت و پاکیزگی کے حصول کے لیے اور دوسرا اولاد میں اضافے کے لیے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ میں عمل پائے گا۔ جنت میں عزت و پاکیزگی پہلے سے ہی جنتی کو حاصل ہوگی، وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل اور خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ یہ بات قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں ان کے ساتھ ہم بستر کرنا بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے دلوں کی خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ حضرت زین بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمی کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہمبستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت اس کے پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ نکاح اور ایمان یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی انسانی بقا ہے۔ نکاح انسان مرد کا صرف انسان عورت سے ہی ہو سکتا ہے، نہ کسی جن سے اور نہ کسی جانور سے، کیونکہ نکاح صرف انسانوں کے درمیان یعنی مرد اور عورت کے درمیان شرط ہے۔
جنت میں انسانوں کا نکاح حوروں سے کیا جائے گا اور پورے انسانوں سے الگ تخلیق کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا اور انہیں جنت میں رکھا گیا تھا، لیکن انہیں حوروں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب اس دنیا میں انسان کا جسم مٹی ہو جائے گا اور اس کی روح جنت میں پہنچے گی تو تب انسانوں کو حوریں عطا ہوں گی اور یہ اجازت قیامت کے بعد ہوگی۔ روایت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا یعنی انسان نے نہیں چھوا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہیں اور ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو پاؤں کی انگلی سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا گیا اور اس کے اوپر گل و لالا کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہیں تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں اور ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت دار ہوگی جو اس کے کناروں کو اٹھانے والی ہوں گی۔ یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حورین سے بڑھ کر ہوں گی۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی اور ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ ان کے خاوند جب بھی ان سے ملاپ کریں گے تو ہر دفعہ انہیں کنوارا پائیں گے اور وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہتر بنائے اور جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔